السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ رحمۃ اللہ بھائی ماشاء اللہ بہت ہی اچھی تحریر ہے اور بہت ہی اچھی سوچ ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں تھوڑا سا اپنی آئیڈیالوجی کے بارے میں بتاؤں گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سے اتفاق کریں، لیکن آپ دیکھیں تو جو بیماریاں اور علاج والا معاملہ ہے نا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی تو لوگ بیمار ہوتے تھے کچھ اور اب بھی بیمار ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا ہے، تو بالکل صحیح بات ہے، چلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح ہے، لوگ پہلے بھی بیمار ہوتے تھے، اب بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن پہلے اس طرح جو ہے وہ میڈیکل سٹوروں کی رونقیں اور اسپتالوں کی رونقیں جو ہے وہ قائم نہیں ہوتی تھیں۔ لوگ ایز این ایوریج جو ہے وہ بیمار ہوتے تھے۔ تو بیماری کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے یا جتنا میں نے اس کے اوپر سوچا ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ہماری خوراک پیور نہیں رہی اور اس میں زہروں کی ملاوٹ ہے، اور یہ تقریباً ہر عام فہم بندے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ چیز کہ واقعی ایسا ہے۔ اب اگر ہم جو علاج کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیکھیں، اللہ کی طرف سے دیکھیں، تو سب سے پہلی چیز ہمیں ملتی ہے ڈیٹاکسیفیکیشن۔ رمضان ڈیٹاکسیفیکیشن کا بہترین جو ہے وہ ایک عمل ہے جس سے انسان پیوریفائی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سنت میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کروایا کرتے تھے۔ حجامہ بھی ڈیٹاکسیفیکیشن ہے، آپ کا جو بالکل گندا بلڈ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، تازہ خون بنتا ہے، بلڈ سرکولیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور ہمارا جو ہے یہ کمر کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ کمر کے اوپر گندا خون جمع ہوتا ہے، اسی لیے کمر کے اوپر پھوڑے پنسیاں بھی بہت زیادہ لوگوں کو نکلتے ہیں۔ اچھا، ہیلدی لائف سٹائل کے لیے ہمیں جو ہے وہ صبح سویرے، مسلمان کی سویر جو ہے وہ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ سونا جو ہے وہ سونے سے یعنی منع کیا گیا ہے فجر کے بعد، تو وہ اسی لیے کہ آپ باہر نکلیں گے تو سورج کی روشنی پہ ایکسپوز ہوں گے، فار انفرارڈ آپ کے باڈی میں پینیٹریٹ ہوگی، زیادہ ٹائم آپ ڈے ٹائم میں زیادہ ورک کر سکیں گے، یوٹیلائز زیادہ کر سکیں گے۔ یورپین کنٹریز کو دیکھیں تو ان کو اپنے گھڑیاں آگے پیچھے کرنی پڑتی ہیں ڈے لائٹ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے۔ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ویسے ہی دے دیا نماز کا کہ وہ اپنے سورج کے حساب سے جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹائم اور بندہ یوٹیلائز کرتا ہے۔ تو تیسری چیز ہمارے پاس انرجی کی اور ڈیٹاکسیفیکیشن کی فار انفرارریڈ تھرو سن لائٹ ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ سنت سے ملتی ہے، حدیثوں سے ملتی ہے، علاج بالغذا، جس کا بہت زیادہ چرچہ اب ٹی وی ہر جگہ پہ یہ دجالی سسٹم کر رہا ہے، اور اس کی بھی بڑی ایک پری پلانڈ وہ سارا کام ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے کتنی خطرناک زہریں زمینوں میں ڈال رہے ہیں، اوپر ڈال رہے ہیں، ویسے مکس کر رہے ہیں، یعنی ایک خوراک جو ہے وہ اگائی زہروں کے ساتھ جا رہی ہے، ہر قسم کی خطرناک زہریں ڈالی جا رہی ہیں، اوپر بھی نیچے بھی، پھر اس کے بعد اس کی ٹرانسپورٹیشن، پروسیسنگ، پریزرونگ، جتنے مراحل ہیں زہروں سے خالی نہیں ہے۔ ایک اگر آپ کسی پھل کی یا سبزی کی جو ہے وہ بیج سے بونے سے لے کے یا بیج کے اوپر جو کوٹنگ زہر کی گئی ہوتی ہے وہاں سے لے کے آپ اس کی اپنے گھر تک کی جو جب آپ یوز کرتے ہیں مسالہ جات سمیت، تو آپ دیکھیں گے کہ زہر کے ساتھ ہم آلودہ کر کے کچھ زہریں ہم خود بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ مکھی مچھر وغیرہ کے جو سپرے ہم گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پورا گھر ہمارا کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے، ہر چیز کنٹامینیٹڈ ہوتی ہے، بیڈ شیٹس ہو گئیں، بیڈز ہو گئے آپ کے، مطلب یعنی کوئی چیز کسی جگہ سے ہم نے کوئی وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بالکل لپیٹ کے رکھا ہوا ہے زہروں کے اندر۔ تو آپ کی پلیٹ تک آنے تک، پھر آپ جب سو کالڈ اینٹی بیکٹیریل صابن سے جب ہاتھ دھوتے ہیں یا لیکوڈ سوپ سے ہاتھ دھوتے ہیں وہاں تک، پھر وہی ہاتھوں کے ساتھ آپ کے منہ کے اندر بھی جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹاکسن ٹاکسن ٹاکسن، پوری لائف ہی ٹاکسن کی ہے۔ علاج بالغذا جو ہے وہ تبھی کارگر ثابت ہوگی جب ہم اب خوراک اپنی دیسی خوراک، دیسی بیج، دیسی نسلیں خود اپنے ہاتھوں سے دیسی طریقوں سے دیسی کھادیں استعمال کر کے، جب تک ہم استعمال نہیں کریں گے
تو اس وقت تک جو ہے ہمارا بیماریوں سے اور پریشانیوں سے جان نہیں چھوٹے گی۔ تو جو بات مطلب پنسار والی ہے، جو جڑی بوٹیوں والی ہے، تو ان کی نوبت بہت کم آئے گی، بالکل کم آئے گی۔ اور میں آزمایا ہوا ہے، میں گھر میں یوز کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں، ساری پریکٹسز ملا رہا ہوں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میں فار انفراریڈ سٹون سے لے کے، کیونکہ سورج کی روشنی جو ہے، اگر ہم مطلب اب جو لوگ سورج کی روشنی پہ ایکسپوز نہیں ہو پاتے، یا جو شہری لائف کی زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ اپنی بزی لائف گزار رہے ہیں، اس طرح کی ہے کہ صبح رات کو دیر سے سویا، صبح جو ہے اٹھا، بس بھاگ دوڑ لگی بھی ہوتی ہے، دفتر جانا ہے یا کام پہ جانا ہے، پھر وہ مطلب گاڑی سٹارٹ کی، بائک سٹارٹ کیا، بھاگ گئے دفتروں میں، سارا دن اے سی والا ماحول، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ الٹ۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے فار انفراریڈ کا بھی سلوشن پھر دیا، سارا کچھ ملا جلا کے بات یہ ہے کہ ہمیں اگر دوائیوں سے، چاہے وہ ہربل ہیں، چاہے وہ یعنی آپ بیماریوں سے اگر بچنا ہے، تو میری سوچ یہی ہے کہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں۔ لائف سٹائل چینج کرنے کے ساتھ ساتھ، چونکہ ہمارے اندر بہت ساری زہریں آ چکی ہیں، اپنے اپنے وسادت کے مطابق اپنی زہروں کو جسموں سے نکالیں، چاہے وہ ہجامہ ہے، چاہے وہ مطلب ویسے صبح سویرے تو اٹھیں، دیکھیں جی نماز پڑھ کے پھر سورج کے سامنے بیٹھ کے جو ہے، جب نیا نیا سورج نکل رہا ہوتا ہے، طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ اگر تلاوت کر لیں سورج والی سائڈ پہ منہ کر کے، اور اب تو موسم اچھا ہے، زیادہ لپیٹ لپاٹ کے بھی نہیں بیٹھنا پڑتا، تو آپ اگر مطلب تلاوت کر لیں تو وہ بہترین آپ کی جو ہے وہ آپ کے وائٹامن ڈی لیول، آپ کی باڈی کی سرکولیشن، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی ہلکی پھلکی ایکسرسائز یا واک کر لیں، یا جس طرح یعنی اپنے اپنے حساب سے روٹین جو ہے وہ بنانے والی بات ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، روزے نہیں رکھیں گے، ہجامہ نہیں کروائیں گے، اپنی خوراک خود نہیں اگائیں گے، تو بیماریاں ہمیں آئیں گی۔ پھر یہ ہمیں پنسار کی چیزیں بھی چاہے بالکل خالص ہوں، وہ افیکٹ نہیں کریں گی، بالکل بھی افیکٹ نہیں کریں گی، ان کا اثر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی باڈیز کے اندر جو ہے اتنی اینٹی بائیوٹکس ڈالی ہوئی ہیں کہ آپ جتنی مرضی پیور جڑی بوٹی کا استعمال کر لیں، اس کا اثر جو ہے وہ 10% بھی نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں میں بالکل پریکٹیکلی آزما چکا ہوں، اور صرف اپنی فیملی پہ نہیں، بہت سارے دوست اور لوگوں پہ بھی یہ چیک کر چکا ہوں کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جی اثر نہیں کرتی، آپ بادام کھا لیں، آپ اچھی سے اچھی غذا کھا لیں، آپ فروٹ اچھے سے اچھا کھا لیں، نہیں اثر کر رہے۔ طب کے مطابق، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کر لیں، نہیں اثر کر رہی ہوتی۔ بہت ان کا وہ جتنا ان کا فائدہ ہے، جس طرح صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے انسان جو ہے، انسان کی کا علاج جو ہے وہ غذا سے ہی ہوتا تھا، اور ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی تھیں، تو وہ چیزیں بے اثر ہو رہی ہیں، اور اس کی یہی ساری وجوہات ہیں۔ اگر ہم اپنا لائف سٹائل چینج کریں، جڑی بوٹیوں والا چیپٹر میں نے سٹارٹ کیا کہ وہ جو کھانے والی ہیں، ساگ ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے کہ ہم اگر خود گملوں میں آگے پیچھے خود اگا لیں، ایسی جگہوں سے حاصل کر لیں جہاں پہ زہروں کا استعمال کم ہوتا ہے، تو اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں، تو پھر فائدہ ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بیماری کو آنے کا موقع کم سے کم دیا جائے، اپنے امیون سسٹم کو جو ہے وہ اسٹرانگ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی وقت بچتا ہے، آپ کے پاس جگہ بچتی ہے، آپ کے پاس ہے، تو آپ ضرور جو ہے وہ حکمت والی سائڈ کی جو چیزیں ہیں، جو پنسار کی چیزیں ہیں، مختلف ہربل چیزیں ہیں، ان کو جو ہے اپنے باغیچے میں جگہ دیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس تقریباً چھوٹی چھوٹی جو چیز مجھے پتہ چلتی ہے، میں پھر اس کو اکوموڈیٹ کرنے کا سوچتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کا زیادہ فائدہ بھی ہے اور لگا بھی سکتا ہوں، تو میں اس کو اکوموڈیٹ کر لیتا ہوں۔ لیکن میری فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس رکھنا، پھر اپنی غذا کو ٹاکسن سے دور رکھنا، پھر اپنے گھر کو جو ہے وہ ٹاکسن سے دور رکھنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگی کہ جب ہم اپنی خوراک کو دگائیں گے، چاہے جس طریقے سے بھی ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اتنے آئیڈیاز ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اب تو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں سرچ نہیں کرتے ایسی چیزیں کہ ہم دیکھیں کہ یار لوگوں نے کس کس طریقے سے کیا ہوا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں گوروں کو دیکھ کے۔ میں یو کے میں تھا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پڑوسی، مجھے ان کے جو ہے وہ کچن کے جو
کہ ونڈو تھی اس میں پڑا ہوا دھنیا پودینہ اور بانس نما جو ہے وہ ایک پودا سا مجھے نظر آتا تھا. تو ایک دن وہ مجھے باہر مل گئی خاتون بوڑھی سی تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میں اوپر سے دیکھتا ہوں آپ کے کچن میں تو آپ نے دھنیا بھی لگایا ہوا ہے, وہ پارسلے یوز کرتے ہیں وہ بھی لگایا ہوا ہے, پودینہ بھی لگایا ہوا ہے, ساتھ بانس والی چیز سی ہے تو وہ بھی آپ نے لگائی ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ تو مجھے کہتی ہے بھائی آپ انڈین ہو؟ میں نے کہا نہیں میں انڈین نہیں ہوں, میں پاکستانی ہوں. تو پھر بھی ہنسی, کہتی ہے ایک ہی بات ہے انڈین پاکستانی, یہ تو آپ کی چیز ہے اور آپ کو نہیں پتہ. تو مجھے بڑی شرمندگی سی بھی ہوئی کہ میں اس طرح بڑا وہ عجیب سا گیا. میں نے کہا کیا ہوا, کیا چیز ہے یہ, آپ مجھے بتا دیں, مجھے نہیں پتہ. وہ مجھے کہتی ہے یہ ادرک ہے. اچھا ادرک کا تو میں سن کے تو بڑا حیران ہوا, کیونکہ گارڈننگ کا تو شوق تھا. تو ادرک کا میں سنتا چلا آیا ہوں کہ ہمارے ایریا میں تو ہوتی نہیں ہے جی, ہوتی نہیں ہے. اچھا جب اس کے اوپر مزید پھر ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھنی شروع کی اور وہ چیک کیا تو جناب یہاں پہ بھی آ کے میں نے کہا تو جو ہمارے ریگولر جنہیں ہم کہتے ہیں ملیار, ادھر ہمارے لوکل لینگویج میں کہتے ہیں ہمارے ایریے میں, کہ جو سبزیاں شروع سے نسلی طور پہ مطلب نسلاً وہ ہیں ہی, ان کا کام یہی ہے کہ کھیتی باڑی ایسی کرنا جن میں سبزیاں وغیرہ اگانا اور وہ دینا ان کا کام ہوتا ہے. تو ملیاروں سے بھی میں نے مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ ادرک نہیں لگائی جا سکتی. میں اسٹرگل میں پڑ گیا, میں نے کہا یار یہ کیا کیسے ہے, مطلب ممکن ہے کیوں نہیں لگائی جا سکتی, مٹی اچھی نہیں ہے, موسم اچھا نہیں ہے, کیا ہے؟ بس پودے کا وہ سوچا, ایک دفعہ ٹرائی کی, 2 دفعہ کی, 3-4 سالوں میں الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا کہ ادرک کے جب سمجھ آ گئی کہ اس کو کس قسم کی مٹی اور کس قسم کی فرٹیلیٹی اس کو چاہیے, کس قسم کا ایریا اس کو چاہیے, جو مطلب شیڈی ایریا چاہیے, دھوپ زیادہ چاہیے یا نہیں چاہیے, یہ چیزیں جب پریکٹیکل کرنے سے سمجھ میں آ گئی تو ادرک جو ہے وہ میرے لیے لگانا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز کرنی چاہیے اور ایک سرے سے شروع کریں. سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرنا شروع کریں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے تو آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہوگی. جو میں نے سارے طریقے بتائے, سستے سے سستا طریقہ بھی ہے, فری طریقہ ہے, نفلی روزے, فرضی روزے, سارے روزے رکھیں, یہ فری ہے, کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوتا, جسٹ اپنی ہمت کی بات ہے. اس سے آگے چلیں, حجامہ کروائیں. حجامہ بھی اگر مطلب کوئی ایسے بندے ہیں, ایجڈ ہیں, پیشنٹ ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور ان کا جو ہے مسائل ہیں وہ نہیں کر سکتے, ایج اتنی ہے, تو پھر جو ہے وہ اور روزے بھی نہیں رکھ سکتے, یا جو اس قسم کے کوئی مسائل ہیں تو پھر فار انفراریڈ کی طرف آئیں. فار انفراریڈ کا جو سورس ہے, نیچرل سورس سورج ہے, اس کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دھوپ کے اوپر گزاریں اور ہلکی پھلکی واک رکھیں. اپنے کھانے کو جو ہے تھرڈ جو چیز یہ ہے کہ اسی دن سے آپ سٹارٹ کر دیں اپنی چیزیں, دھنیے سے سٹارٹ کر دیں, پودینے سے سٹارٹ کر دیں, اپنی چیز خوراک کو جو ہے وہ 1 بائی 1 اپنے کنٹرول میں لے کے آئیں. دجال کے ہاتھوں سے واپس چھینیں اس چیز کو. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہر انسان کا, ہر جاندار کا حق ہے. ہم نے یہ حق جو ہے ان کے ہاتھوں میں سونپا ہوا ہے. یہ کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کسی نواب کی, کسی چودھری خان کی اور ملکوں کی یہ نہیں ہے کہ ان کی جاگیریں ہوں گی اور وہ مربوں پہ اور اپنے جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ زمینوں پہ جو ہے وہ خوراک اگائیں گے تو تبھی آپ تک پہنچے گی. نہیں, یہ انسان, ہر انسان اپنی خوراک خود اگاتا رہا ہے. اب یہ سسٹم جو ہے, یہ آئی ٹی دور جو ہے, اس نے جو ہے وہ سارا چینج کر دیا ہوا ہے. بینکاری والا دور جو ہے اس نے سارا سسٹم چینج کر دیا ہوا ہے. جب تک ہم واپس نہیں آئیں گے پھر ہمارے ساتھ یہ مسائل رہیں گے. اور اس کے بعد اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ضرورت ہی بہت کم رہ جاتی ہے دوائیوں کی, چاہے وہ ہربل ہوں, چاہے وہ یونانی ہوں, چاہے وہ ایلوپیتھک ہوں, ہومیوپیتھک ہوں, کوئی بھی طریقہ کا علاج جو ہے وہ اس کو جب بیماری کم آئے گی یا نہ ہونے کی حد تک آئے گی تو آپ کے اوپر پھر خوراک بھی افیکٹ کرے گی. پھر آپ کو پودینے کا کہوہ جو ہے وہ نجات دلا دے گا. پھر لیمن ہنی جنجر جو ہے وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کو جو ہے کھانسی سے نجات دلانا شروع کر دے گا, جو کہ اب نہیں کرتا کیونکہ اس کے پیچھے اینٹی بائیوٹک ہیں. تو پہلے اپنی اینٹی بائیوٹکس کو باہر نکالیں, پھر جا کے آپ کا لائف سٹائل, لائف جو ہے وہ اس میں بہتری آئے گی. پھر آگے چلیں گے تو آپ کا ایکسپیرینس اتنا ہو جائے گا کہ آپ ہربل والی سائڈ پہ دیسی جڑی بوٹیاں اور اس قسم کی پنسار والی چیزیں. اب مزے کی بات بتاؤں کہ ہینگ کا درخت اور پودا جو ہے
ہماری اتنی بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں، اتنی بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں، اور اتنا بہترین ماحول ہے اس کو اگانے کا، اور اتنی بہترین جو ہے وہ اس کمائی کا ایک ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ پیور سے پیور جو ہے وہ آپ کو ہینگ گھر میں اویلیبل ہو سکتی ہے۔ 50,000 روپے پر کے جی اس کا ہول سیل ریٹ ہے، 50,000 روپے پر کے جی۔ افغانستان میں انڈیا چونکہ ہمیں پتہ ہے بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، اوپر نیچے وہ ریتلا مٹی اور مکس پہاڑی سا علاقہ جو جتنے ہیں افغانستان کے اس طرح کے، وہاں پہ انہوں نے ہنگ کاشت کروا دی، ہنگ کے درخت لگوا دیے۔ آذربائیجان سے اس کی جو ہے وہ اسپیشیز وہ لے کے آئے اور لگا دی، اور بہت سارے افغانی لوگ جو ہے اب کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بس ایک دفعہ وہ درخت لگا دیا، وہ ماحول نیچرلی اس کو سوٹ کرتا ہے، وہ وہاں پہ چل رہا ہے، اور نہ ہی زمین کے اوپر آپ کو زیادہ وہ، اب تو ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ زمین کے اوپر اس کو درخت کو باہر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ ادھر ہی جو ہے وہ بڑھتا رہے گا، اور رمبی کھرپی سے اوپر سے جا کے جیسے تنا فلیٹ زمین کے ساتھ کاٹ دیا جائے، اسی میں سے وہ رس سی نکلتی رہتی ہے، اور وہ چند مہینوں بعد جاتے ہیں، پھر اس سے وہ گم سی وہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور ڈائریکٹ مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم جب خود نہیں کریں گے تو ہم پھر کہاں سے کیسے کریں؟ پنساریوں کے ساتھ پھر ہمارا کیا لینا دینا رہ جاتا ہے؟ اگر ہم خود کریں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ سسٹینیبل سسٹم کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ خود اس کو اپنے کنٹرول میں لے کے آئیں۔ پہلے تو اپنی خوراک والا معاملہ جو ہے وہ کنٹرول میں کریں، دوائیوں کی ضرورت بعد میں رہ جاتی ہے۔ یہ جو دجال اور اس کے پجاری اور اس کے سنگی بیلی جو ہیں ان سے دور ہی رہیں، یہ کبھی بھی نہیں رحمۃ اللہ بھائی ٹھیک ہوں گے۔ انہوں نے اسی طرح کرنا ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے بندے بیمار ہوتے جائیں، یہ ہمارے پاس آتے جائیں اور ہمارے موج میلے لگے رہیں، اور ان کی گاڑیاں بنگلے بنتے رہیں۔ تو ان سے جان چھڑوانی ہے تو یہ جو 4-5 چیزیں بتائی ہیں اس کی پریکٹسز کو زیادہ سے زیادہ فاسٹ کریں، زیادہ سے زیادہ فاسٹ کریں۔ اپنی خوراک کے اوپر جس دن آپ کا 100% کنٹرول آ گیا، چاہے آپ گندم کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، مکئی کھاتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، جب آپ کا کنٹرول آپ کی میں یہ ساری چیزیں آ گئیں، آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ ان چیزوں پہ دیسی طریقے سے، دیسی بیجوں سے، دیسی سسٹم سے آپ اس پہ آتے جائیں گے، اس طریقے سے یہ چیزیں آپ سے دور آہستہ آہستہ 1 بائی 1 آپ سے بیماریاں دور ہوتی جائیں گی، آپ کے گھر کے نزدیک بھی نہیں آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔